اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ نہیں میں اس دین کو نہیں چھوڑ سکتا، میں نبی کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اللہ کی محبت کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ جان چکے تھے کہ اللہ کی محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رکھا ہے، کیا مزہ ہے. آج کی زندگی ہے، آج مشقتیں برداشت کر لے، اور امیہ کا اور عبداللہ ابن مقیت کا، مغیرہ کا، شعبہ کا، سب کے کوڑے برداشت کر لے، کوئی بات نہیں. کل جب آخرت میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا کرے گا؟ اپنے ہاتھوں سے ان پیٹھوں پر اپنا ہاتھ پھیرے گا اور اس کے بعد کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بلال میرا بندہ، وہ تیرے جسم کے اندر ہم نے خون دیا تھا، تیرے جسم کے اندر ہم نے طاقت دی تھی، اور تم نے اپنے پیٹھ پر کوڑے برداشت کیے میری محبت کے خاطر، اور نوکیلی زمین پر وہ گھسٹنا برداشت کیا میری محبت کے خاطر. آج دکھاتے ہیں کہ امیہ ابن خلف کہاں ہے، آج دکھاتے ہیں کہ ابو جہل کہاں ہے، آج دکھاتے ہیں کہ ابو لہب کہاں ہے. جب وہاں دکھایا جائے گا کہ ابو لہب کا یہ ٹھکانہ ہے، ابو جہل کا یہ ٹھکانہ ہے، تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہے گا. برداشت کیا، ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ رکھی. تو کیا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں بھیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز دی، چلو لے کر چلتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چوتھے آسمان کو. حضرت موسیٰ نے فرمایا بھائی صاحب کیا ملا ہے، تحفے میں کیا ملا ہے؟ ادھر ادھر کی بات نہیں ہو رہی، حدیث کی بات کر رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ یہ قصہ کہانی نہیں قصہ کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ نے فرمایا محمد کیا ملا ہے تحفے میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ملی. کتنے وقت کی؟ 50 وقت کی نماز ملی. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ محمد ہم نے اپنی قوم کو دیکھا ہے، ہم نے اپنی امت کو دیکھا ہے، یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے کہ 50 وقت کی نماز آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی. اللہ کے نبی نہیں پڑھ دے گی، پڑھ دے. بھروسہ اس امت پر بھروسہ تھا کہ پہلے کے لوگوں نے بھروسہ دکھلایا تھا. ارے جو اپنے نبی کی خاطر جان دے سکتا ہے تو کیا 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتا؟ وہ جو اپنے نبی کے لیے اپنی بیوی کو قربان کر سکتا ہے، آج دن میں شادی ہوئی ہے اور رات میں بغیر بیوی سے ملاقات کی ہوئے جو جہاد میں نکل سکتا ہے، کیا 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتا؟ ہم تو بستر کو بیوی کو چھوڑ کر نہیں آ سکتے ہیں، مسجد کو کہ بیوی ڈر رہی ہے. بیوی نے مطالبہ کر دیا گھومنے کا، پارک میں لے کر جائیں گے، یہاں لے کر جائیں گے، وہاں لے کر جائیں گے. ارے پارک میں جب دن بھر گھوم ہے وہاں بھی نماز کا وقت ہو رہا نہیں. وہ میڈم کا حکم ہے گھمانے کا، میڈم کو گھمانے میں ذرا سا خلل واقع ہو جائے گا، ناراض ہو جائیں گی، کیا میں اکیلے چھوڑ کر کہاں چلتی ہے. وہاں دن میں شادی ہوئی، رات میں دیکھیں کتابیں اٹھا کر ایک صحابی کا واقعہ تو یہاں تک آیا کہ نکاح ہوا اور رات میں اعلان ہو گیا. نکلے، بیوی نے کہا کہ آپ کا چہرہ ابھی تک ہم نہیں دیکھ پائے، کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، بلاوا آ گیا اللہ کے نبی کا، اللہ کے دین کے خاطر جا رہے ہیں. بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. بیوی بھی ویسے تھی. آج تو بیویاں کہتے ہیں چھوڑیے نا، بعد میں پڑھ لیجیے گا، سوئیے پہلے آرام سے، فجر میں سوئیے آرام سے، بعد میں پڑھ لیجیے گا، نمازیں نہ پڑھنا ہے. بیویاں تھی ویسی. آج تو خود سو رہے ہیں، بچوں کو بھی سلا رہے ہیں، بیوی کو بھی سلا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی اہمیت نہیں نماز کی. تو صحابی نے پوچھا کہ میرے سرتاج، میرے ہم سفر جا تو رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے دین کے خاطر جائے، یہ ہماری ذمہ داری، اگر ہم کو بھی ضرورت پڑی ہم بھی اللہ کے دین کے خاطر قربانی دیں گے، لیکن کوئی نشانی تو دے کر جائیں تاکہ قیامت کے دن آپ کو دیکھ سکیں، پہچان سکے کہ یہی ہمارا شوہر ہے جس سے ہمارا نکاح ہوا تھا. کتابوں میں آتا ہے کہ اس صحابی نے کیا کیا، اپنا دامن پکڑا اور اپنی تلوار سے دامن کو کاٹا. تلوار سے کیا کیا، اپنے دامن کو، وہ کرتے کے دامن کو کاٹا، اتنا کاٹ کر دے دیا بیوی کو، لو
چہرہ بھی نہیں کیا اپنی بیوی کی طرف کہ ہو سکتا ہے کہ چہرے کی طرف دیکھیں اور بیوی کی خوبصورتی پر ہماری نظر پڑے، بیوی کے چہرے پر نظر پڑے اور ہمارا دل ڈگمگا جائے، ہمارا ایمان ڈگمگا جائے اور ہم اللہ کے راستے میں نہ نکلے۔ اور بغیر چہرہ بیوی کے چہرہ کو دیکھتے ہوئے کیا کیا؟ وہ کٹا ہوا دامن اپنے بیوی کا ہاتھ میں دیا اور کہا کہ قیامت میں آ جانا اور جس کا دامن کٹا ہو سمجھ جانا تمہارا شوہر ہے۔ یہ دل سے محبت سے نمازیں پڑھی جا رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تھا؟ بھروسہ تھا اپنی امت تک کہ 50 وقت کی نماز ہماری امت پڑھ لے گی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ نہیں جی نہیں پڑھ پائے گی، جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیٹھے، اللہ تعالیٰ تھوڑا کم کرتے ہیں اس کو۔ اللہ نے کیا کیا؟ 5 وقت کا کم کر دیا، جائیں 45 وقت۔ پھر آئے حضرت موسیٰ نے کہا کیا ہوا؟ 5 وقت کی کم ہو، نہیں جائے، پھر جائیں۔ واپس کرتے رہے 5 وقت کی نماز بچی۔ اب اللہ کے نبی پھر آئے حضرت موسیٰ کے پاس، کیا ہوا محمد؟ 5 وقت کی بچی ہے، کہا جائیں اور کم کرا لیں۔ اب تو شرم آتی، کیا میری امت 5 وقت بھی نہیں پڑھ پائے گی؟ جس امت کے لیے ہم اتنی قربانی دے رہے ہیں، جس امت کے لیے ہم نے اپنی 2 بیٹیوں کا طلاق برداشت کیا، جس امت کے لیے ہم نے پتھر برداشت کیے، جس امت کے لیے حتیم کعبہ پر اپنے گردن پر اونٹ کی اونجڑی برداشت کی، جس قوم کے لیے، جس امت کے لیے اپنے گھر سے نکل کر مکہ تک جانے کے لیے اور راستے میں ڈانٹے برداشت کیے، کیا یہ امت 5 وقت میں نہیں پڑھ پائے گی؟ پڑھ لے گی؟ موسیٰ نے کہا کہ نہیں محمد، نہیں پڑھ پائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ آپ رہنے دیں، اب ہم کو اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، ہم کس منہ سے جائیں کہ ہماری امت 5 وقت میں نہیں پڑھ پائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت کی نماز لے کر آئے۔ اگلے دن جب ہنگامہ ہوا، نبی جی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بیت المقدس گئے، وہاں سے عرش پر گئے، سارے دعووں کو مسترد کیا گیا، سارے معاملے ختم ہو گئے۔ پھر صحابہ اکٹھا ہوئے، اللہ کے نبی میرے حبیب کیا ملا ہے؟ کیا ملا ہے میرا تحفے میں؟ کیا ملا؟ تحفے میں نماز ملی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اس نماز سے ہوگا کیا؟ کہا کہ یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے سے براہ راست کچھ بھی لیا جا سکتا ہے، ڈائریکٹ لیا جا سکتا ہے کہ نماز پڑھو اور اس کے بعد دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا۔ ہو ہی نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول نہ کرے، لیکن ہاں نماز کے طریقے پر ہونا چاہیے، نماز جیسی ہونی چاہیے۔ ایسے نہیں کہ نماز یہاں پر ہے، ہم یہاں پر ہیں۔ بھوجپوری میں کہاوت ہے نا، تنوا پوجا پر اور منوا پوجا پر، کہ یہاں پر کیا ہے؟ موجود ہے مسجد میں اور دماغ ہے کہاں؟ آفس میں، دکان میں۔ موجود ہے نماز میں، امام کے پیچھے، لیکن من کہاں ہے ہمارا؟ دل کہاں ہے؟ کہیں اور گھوم رہا ہے، گھوم کر آئے پارک سے وہاں گھوم رہا ہے، کیا کیا کیے تھے؟ نماز کے طریقے پر کہ جسم یہاں ہے تو دل بھی یہیں پر ہو، من بھی یہیں پر ہو۔ جسم اللہ کے سامنے حاضر ہے تو دل و دماغ بھی اللہ کے سامنے حاضر ہو۔ صفت احسان ہمارے نماز کے اندر پیدا ہو۔ صفت احسان کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے کہ ہم سامنے کھڑے ہو نماز کے اندر تو ہمارا یقین غالب گمان ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، ورنہ پھر دوسرا درجہ کیا ہے کہ کم سے کم یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ چیزیں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز وہ عمل ہے جو تمام برائیوں سے انسان کو کیا کرتا ہے؟ نماز روک دیتی ہے۔ کہ نمازی اور برائی کرے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، نمازی ہو اور گناہ کرے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک صاحب چوری کر رہے تھے، صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اللہ کے نبی وہ صاحب فجر کی نماز پڑھتا ہے، عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد چوری میں نکل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو
چھوڑ دو، اس کی نماز اس کو عنقریب اس برائی سے روک دے گی. روک گئے؟ نمازی اور برائی کرے ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہاں برائی کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ نماز کے طریقے پر نہیں پڑھ رہا ہے. جس دن نماز کے طریقے پر پڑھنا شروع کر دیں گے اس دن برائی کا خاتمہ ہماری زندگی سے ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پنج وقتہ نمازی کا عادی بنائے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والا بنائے، اس کے علاوہ تہجد کی پابندی کرے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو حضرات سنت نہیں پڑھیں وہ سنت پڑھ لے، اور اس بات کو یاد رکھے کہ آئندہ ہفتہ انشاءاللہ، اگلے ہفتے سے بھی اس ہفتہ کہ تقریر جب شروع ہو جائے تو کوئی صاحب سنت نہ پڑھے، غور سے تقریر سنے. انشاءاللہ 1:10 پر تقریر ختم ہوگی، 5 منٹ سنت پڑھنے کا وقت دیا جائے گا، 1:15 پر خطبہ شروع ہوگا. تو جو حضرات آئیں وہ تقریر کے دوران سنت نہ پڑھیں، کیونکہ بات کرنے میں ہم کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور آپ کو بھی نماز پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہوگی. اس لیے انشاءاللہ یہ اہتمام کیا جائے گا کہ 5 منٹ سنت کا وقت دیا جائے گا. آپ حضرات سنت سے فارغ ہو جائیں.